بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ ابرار سعید۔ ہم روزانہ بات کرتے ہیں ملکی معیشت کے ڈوبنے کی، کنگال ہونے کی اور دیوالیہ پن کے قریب چلے جانے کی، لیکن آج کوشش کرتے ہیں کہ ہم چند ایک وہ وجوہات بیان کرنے کی کوشش کریں جن کی وجہ سے ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ قرضوں کی دلدل میں دنستے چلے جا رہے ہیں، جن کی وجہ سے ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ سروائیول کے تمام راستے ہم پر بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ غور فرمائیں کہ 2003 میں جب ہم صرف $100 کی ایکسپورٹ کرتے تھے تو اس کے بدلے میں ہماری اکانومی، ہماری ضروریات ایسی تھیں کہ ہمیں $125 کی امپورٹ کرنا پڑتی تھی۔ یوں ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا وہ 25% کے لگ بھگ رہتا تھا۔ اس 25% خسارے کو ہم تارکین وطن کی طرف سے بھیجی گئی ترسیلات زر اور بہت معمولی قرضے لے کر پورا کر لیتے تھے اور ہماری سروائیول نسبتاً آسانی کے ساتھ ہوتی رہتی تھی۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جب ہم $100 کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس کے عوض ہمیں $225 کی امپورٹ کرنا پڑتی ہیں، یعنی کہ ہم نے اپنے ضروریات زندگی اس قدر بڑھا لی ہیں اور ہماری ضروریات زندگی کا دار و مدار اس قدر امپورٹڈ اشیاء پر ہونے لگا ہے کہ جب ہم کاروبار زندگی کرتے ہیں بین الاقوامی لیول پہ تو ہم $100 کی اشیاء بیچتے ہیں اور $225 کی اشیاء ہم خریدتے ہیں۔ یوں ہمارا تجارتی خسارہ 125% بڑھ چکا ہے، اور یہ تجارتی خسارہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے تارکین وطن جو 2003 میں لگ بھگ $3 سے $4 ارب ارض پاک میں بھجواتے تھے، وہ آج بڑھتے بڑھتے $30 ارب سالانہ سے زیادہ بھجوانے لگے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ تمام رقوم جو بھجواتے ہیں وہ ان سمیت ہماری سروائیول ناممکن ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہماری جو تجارتی خسارہ ہے وہ 125% بڑھ چکا ہے، یعنی کہ ہم راؤنڈ اباؤٹ $75 بلین کی امپورٹس کرتے ہیں اور صرف $30 ارب کے لگ بھگ ہماری ایکسپورٹس ہیں۔ یوں $45 ارب کا بہت بڑا خسارہ ہر سال ہماری معیشت میں شامل ہوتا ہے۔ اب غور فرمائیں، گزشتہ 20 برسوں میں ہم نے اپنے اوپر کس قدر ظلم توڑے ہیں کہ ہم بیک وقت نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ملائیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، انڈیا، چائنا، ترکی، ایران، افغانستان، اٹلی، اسپین، امریکہ، کینیڈا اور لاطینی امریکہ کے کئی ممالک سے بیک وقت سبزیاں، فروٹ اور دالیں امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نہ جانے کہاں کہاں سے ہم درجنوں اقسام کی چاکلیٹس، جوسز، انرجی ڈرنکس، کتے بلیوں کی خوراکیں، دودھ، مکھن اور پنیر تک امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے نہیں کہ ہم نے ملک بھر میں انڈسٹری کا کوئی جال بچھا رکھا ہے یا ہم نے اپنی زراعت کو انتہائی جدید خطور پر استوار کر لیا ہے اور ہماری آمدن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی زرعی زمین کو پلاٹنگ میں کنورٹ کر کے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے کارخانوں کو تالے لگا کر پلاٹ خریدنے شروع کر دیے ہیں اور پلاٹوں کا کاروبار کرنا شروع کر دیا ہے۔ یوں یہ مصنوعی چاق و چوبند ہم نے اپنے اوپر لاگو کر رکھی ہے۔ جی ناظرین، سویلین ہو یا ملٹری، ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا کام دھندہ چھوڑ کر پورے ملک کو ہاؤسنگ کالونیز میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یوں ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے خود بخود بلی کے منہ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے ان قرضوں میں دنسنے کی دوسری بہت بڑی وجہ یہ کہ ہم نے گزشتہ 20 سالوں میں اپنی انرجی ضروریات کو پانی سے بجلی پیدا کر کے اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کی بجائے ہم نے آئل اور گیس کے ذریعے بجلی پیدا کرنے کی ٹھانی۔ ہم نے بے شمار کارخانے لگوائے بجائے اس کے کہ ہم کوئی
اس عرصے میں کوئی 2 بڑے ڈیم بنا لیتے اور اس سے اپنی بجلی کی ضروریات پوری کرتے، جس سے نہ صرف ہمیں آج بھی 1 سے 2 روپے فی یونٹ بجلی مہیا ہوتی اور اس سے ہم بین الاقوامی منڈی میں ہماری پروڈکٹ اکنامکلی فیزیبل بھی رہتی، اور ہماری ایکسپورٹ جو آج بھی $30 ارب کے لگ بھگ پھنسی ہوئی ہے، یہ نہ جانے کافی % اس میں اضافہ ہو چکا ہوتا اور ہمارا تجارتی خسارہ اس سے بھی اس میں کافی کمی آتی۔ لیکن ہم نے پریارٹی دی اپنے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائیڈرل بجلی پیدا کرنے کی بجائے تھرمل بجلی پیدا کرنے کو، اور اس کے لیے ہم نے اپنے فرنٹ مینوں کے ذریعے، غیر ملکی کمپنیز کے ذریعے ہم نے تیل اور گیس سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی، جس سے ہمارا تجارتی خسارہ بے شمار بڑھ گیا، کیونکہ ہمارا امپورٹ بل $75 ارب سالانہ کو کراس کرتا جا رہا ہے، جبکہ اس $75 ارب میں صرف تیل اور گیس یعنی کہ گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت جو ہے اس کا کل شیئر جو ہے وہ 40% ہے، یعنی کہ ہم $30 ارب سالانہ کے حساب سے گیس اور پیٹرولیم پروڈکٹس امپورٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے ذاتی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ذاتی حرص، طمع اور لالچ کو مد نظر رکھتے ہوئے پانی سے بجلی پیدا نہیں کی، نہ کوشش کی، بلکہ ہم نے گیس اور پیٹرول سے بجلی پیدا کرنے کی کوشش کی اور کارخانے لگائے۔ ناظرین، ہمارے اس خسارے کی ایک اور بہت بڑی وجہ دن بدن ہمارے ملک پہ قرضوں کا پہاڑ بنتا جا رہا ہے، اس کی ایک اور بہت بڑی وجہ 2008 میں آئین میں کی جانے والی 18ویں ترمیم ہے۔ اس 18ویں ترمیم میں ہمارے NFC ایوارڈ کو نئے سرے سے سیٹل کیا گیا اور صوبوں کا حصہ جو کہ وفاق کے کل محاصل ہیں ان کا 28% حصہ ہوتا تھا، پہلے صوبوں کو دیا جاتا تھا لیکن اس میں یکدم بہت بڑی تبدیلی کر کے 28% سے بڑھا کر صوبوں کو 58% پہ لے جایا گیا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ وفاق پہلے دن سے ہی صوبوں کا ان کا حصہ دینے کے بعد جب دفاعی اخراجات اور غیر ملکی قرضوں پر ادا کی جانے والی اقساط اور سود کی ادائیگی کرتا ہے تو منفی میں چلا جاتا ہے، اور پہلے دن سے لے کر پورا سال سارا کاروبار حیات مزید قرضے اٹھا کر چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے قرضوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہوتی جا رہی ہے، ہمارے قرضوں کی رفتار دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا گراف میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ہر آنے والے دن میں ہمارے قرضوں کی رفتار بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، 2008 میں جب زرداری حکومت نے چارج لیا تو ملک پر قرضوں کی تعداد تھی، کل قرضوں کی تعداد 6 ٹریلین روپے یعنی کہ 6000 ارب روپے۔ جب زرداری صاحب نے چارج چھوڑا اور نون لیگ کے حوالے کیا تو قرضوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے جا چکی تھی 14 ٹریلین یعنی کہ 14000 ارب روپے۔ نون لیگ نے 14000 سے شروع کر کے 2018 میں جب چارج چھوڑا تو یہ قرضے بڑھتے بڑھتے پہنچ چکے تھے 25000 ارب روپے پہ، اور عمران خان نے 25000 روپے سے یہ سفر 25000 ارب روپوں قرضوں سے یہ سفر شروع کیا، اور اپریل 2022 میں 43000 ارب روپے پہ چھوڑ کر گئے، اور شہباز حکومت جو اپریل میں چارج لیتی ہے، اور ان گزشتہ 7-8 مہینوں میں شہباز صاحب 43000 ارب روپے قرضوں سے شروع کیا جانے والا یہ سفر ابھی تک 50000 ارب روپے سے کراس کر چکے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملکی قرضوں میں کس قدر رفتار کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنے اخراجات کم نہ کیے، اپنی پریارٹیز نہ بدلیں تو یہ قرضے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔